حمد و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین خطاب آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ چونکہ آج اختتامی محفل ہے اور وقت بھی ہو گیا ماشاءاللہ، کیونکہ درس قرآن میں آپ حضرات کو زیادہ دیر بیٹھالنے کی میری عادت نہیں ہے، اس لیے جو بھی فضائل وغیرہ کے تعلق سے گفتگو ہو انشاءاللہ تعالی وہ آنے والے درس میں کر دی جائے گی۔ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں اور کچھ ضروری باتیں، اس کے بعد اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ آخری آیت ہے آج اور اس کے بعد اختتام ہے۔ سورہ یاسین شریف بتایا کہ قرآن پاک کا دل ہے، اور فرمایا کہ ایک بار پڑھنے پر اللہ 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شمار اس میں اس کے فضائل ہیں، اس کی برکات ہیں۔ ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس سورت کو صرف رضائے الہی کے لیے پڑھے، ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے سامنے کتاب رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صرف رضائے الہی کے لیے اسے پڑھے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اسے خوب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس قدر ثواب دیتا ہے گویا کہ اس نے 22 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ 22 مرتبہ، یہ بھی روایت ہے۔ 10 مرتبہ کی بھی حدیث ہے۔ میں آگے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر صرف رضا الہی کے لیے پڑھے تو اللہ رب العزت اسے بخشتا بھی ہے اور اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ گویا اس نے 22 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا۔ بہت فضیلتیں ہیں، اتنی ہیں کہ میں بیان کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر فضیلت ہی پر بات کروں تو 3-4 درس قرآن چاہیے اس کے لیے۔ انشاءاللہ میں اختصار کروں گا، اور آج تو صرف میں ترجمہ کر کے آپ سے کچھ ضروری باتیں کروں گا بس، اور پھر فاتحہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آخری آیت میں اللہ فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت کی ہر شے ہے۔ ملکوت، رحموت، رہبوت، جبروت، یہ سب مصادر ہوتے ہیں، اور ان کا اصل جو ہوتا ہے وہ جیسے ملکوت کی اصل ہے ملک، رحموت کی اصل ہے رحمت، جبروت کی اصل ہے جبر۔ اس میں تا جو ہے مصدریہ ہوتی ہے، اور مصدر بنانے کے لیے اسے اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاکی ہے اس ذات کے لیے جس کے قبضے قدرت میں ہر شے ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ زمین و زمان اس کی قدرت میں، مکین و مکان اس کی قدرت میں، چنون چنا اس کی قدرت میں، جو کچھ ہے سب اس کی قدرت میں، حیوانات اس کی قدرت میں، بہائم اس کی قدرت میں، حشرات الارض اس کی قدرت میں، انسان اس کی قدرت میں، جنات اس کی قدرت میں، درختوں کا اگنا اس کی قدرت میں، سمندروں کا بہنا اس کی قدرت میں، آفتاب کی شعاعیں اس کی قدرت میں، چاند کی چمک اس کی قدرت میں، ہر شے اس کی قدرت میں ہے۔ تو جب ہر شے اس کی قدرت میں ہے، ہر چیز وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، اسی کے پاور میں ہے کہ وہ جسے چاہے جو دے، جسے چاہے جس سے چاہے وہ لے لے،
تو پھر کیوں نہ ہم اسی کی تعریف کریں، اسی کی پاکی بیان کریں، اسی کی بڑائی بیان کریں۔ اگر ہم اس کی تعریف بیان کریں گے، اس کی پاکی بیان کریں گے، اس کی بڑائی بیان کریں گے، تو ایک دن یہ آئے گا اللہ اپنے فضل سے ہمیں کائنات کی ہر شے کا مالک بنا دے گا، ہر شے کا مالک بنا دے گا، کیونکہ ہر شے اس کے قبضے میں ہے، ہر شے کا وہ مالک ہے، مختار ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر اپنی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے کسی کو مالک بنایا ہے تو وہ ہے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دین آج ہم تک پہنچا ہے، آج فخر سے ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ دین بڑی مشکلات سے ہم تک آیا ہے۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے کبھی طائف میں پتھر کہاں ہیں رحمت کائنات نے، اس دین کو پہچانے کے لیے سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی ہے اور آپ نے برداشت فرمایا ہے۔ اس دین کو پہچانے کے لیے اوباش لڑکوں کی گالیاں حضور نے برداشت کی ہیں۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے آپ کو شاعر کہا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ نے برداشت کیا۔ حالانکہ مالک کونین تھے، محبوب دو جہاں تھے، رب تعالیٰ ان کی رضا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ اگر آپ کہتے تو جو چاہتے آپ وہ ہو جاتا۔ جب موسیٰ کو نبوت ان کے صدقے میں ملی ہے، موسیٰ کے دعا کرنے سے 6 لاکھ کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو سکتا ہے، تو محبوب کی دعا سے کیا نہیں ہو سکتا؟ یونس کو نبوت ملی ہے تو نبی کے صدقے سے ملی ہے۔ جب یونس کے بددعا کرنے سے پوری قوم ہلاک ہو سکتی ہے، جب جناب والا لوط کے بددعا کرنے سے پوری قوم ہلاک ہو سکتی ہے، تو محبوب کی دعا کرنے سے کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن محبوب نے برداشت کیا، اس لیے کہ دین کو ایک قوم تک محدود نہیں رکھنا تھا، ایک معاشرے تک محدود نہیں رکھنا تھا۔ اسلام کی شعائیں صرف عرب تک نہیں پھیلنا تھی، اسلام کی شعائیں صرف شام تک نہیں پھیلنا تھی، جناب من اسلام کی شعائیں صرف یمن تک نہیں پھیلنا تھی، بلکہ اس اسلام کی شعاؤں کو تو چپے چپے میں رشک کرنا تھا۔ اس اسلام کی شعاؤں کو تو ملک ہندوستان میں بھی آنا تھا، پاکستان میں بھی آنا تھا، انڈونیشیا میں بھی آنا تھا، جناب والا چین میں بھی آنا تھا، جاپان میں بھی آنا تھا، امریکہ میں بھی آنا تھا، دنیا کے چپے چپے میں اس کو گھومنا تھا، دنیا کے گوشے گوشے میں اس کو چکر لگانا تھا۔ اس لیے محبوب کائنات نے اونٹ کی اوچڑی برداشت کی، اوباش لڑکوں کی گالی برداشت کی، طائف کے پتھر برداشت کیے، اور پھر یہی تک نہیں، جانے کائنات جب تشریف لے گئے، روح کائنات جب تشریف لے گئے، پیارے آقا جب تشریف لے گئے، اس ذمہ داری کو ابو بکر صدیق نے نبھایا ہے، ابو بکر صدیق نے نبھایا ہے۔ منصب خلافت ابو بکر کے ہاتھ آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ منصب خلافت کو جو ہے سنبھالا ہے۔ کہنے والے کہتے تھے کہ صدیق بیٹھا ہے، گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ منبر نور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ وہ نظام آپ نے قائم کیا، وہ عدالت آپ نے قائم کی۔ 2 سال اور کچھ دنوں کے اس قلیل مدت میں آپ نے اس نظام کو سنبھالا۔ پھر چلے گئے آپ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد عمر کا زمانہ آیا، 10 سال آپ نے حکومت کی، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت کو پھیلا دیا۔ عمر چلے گئے، عثمان آئے، علی آئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحابہ نے متواتر اس کے لیے کوششیں کی، اسی دین کے لیے۔ کبھی جنگ بدر کا سامنا کرنا پڑا، کبھی جنگ احد کا سامنا کرنا پڑا، کبھی جنگ جمل کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب من کتنی جنگیں لوگوں نے لڑی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ غازی بنے، کتنی ماؤں نے اپنے لال دیے اس دین کے لیے، کتنے بچے شہید کیے گئے، کتنی حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر کے ان کے بچوں کو نکال کر کے ذبح کیا گیا اسی دین کے لیے۔ عرب سے نکلا دین عجم میں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے اپنی جان کی بازیاں لگانا شروع کی۔ پہلی مرتبہ محمد بن قاسم آیا جو سندھ کی سرزمین پر آیا، اور سندھ کی زمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا جھنڈا لہرایا۔
آیا, محمد بن قاسم نے اپنی کوششیں کی, پھر ملنگ آئے, درویش آئے, خواجہ غریب نواز آئے, قطب الدین بختیار کاکی آئے, جناب والا مدار پاک آئے, سب نے اپنی اپنی کوششیں کی, لوگوں کی جو ہے دشواریاں برداشت کی, دقتیں برداشت کی, تانے برداشت کیے, مارے برداشت کی, جناب والا ان سے جنگ لڑنا پڑی, ان سے جو ہے دست و گریبان ہونا پڑا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوچ کر کے آگے بڑھتے رہے کہ دین ہمیں آخر تک پہنچانا ہے, یہ دین ہمیں قیامت تک پہنچانا ہے, یہ دین ہمیں جناب والا قیامت تک لے کر کے جانا ہے. ہر سمت محمد عربی کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے, ہر سمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگنا چاہیے. ہمارا گھر جلتا ہے تو جلنے دو, ہمارے بیٹے مرتے ہیں تو مرنے دو, ہماری بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو ہونے دو, ہماری مائیں بے اولاد ہوتی ہیں تو ہونے دو, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جہاں جہاں پہنچا کے رہیں گے. لوگوں نے سفر کیے, اپنے گھر چھوڑ دیے, اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے, جنگلوں میں جا کر کے رہنے لگے, عبادتیں کر کر کے اپنے رب سے اس دنیا کے لیے, اس قوم کے لیے, اس معاشرے کے لیے اسلام کو مانگا, دین کو مانگا. جناب والا حالات یہ ہوئے کہ پھر اسی دین کے ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کرنے لگے. پھر مجاہد اٹھے, انہوں نے قلم سے اس کا جو ہے کاٹ کیا, سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا. لیکن جب 14 صدیاں گزر گئیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جائے 1400 صدیاں گزر چکی ہیں, اس کے بعد ہم اور آپ آئے ہیں, لیکن ہمارے شب و روز دیکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فکر ہمارے اندر کتنی ہے, ذرا اب غور کرنے کی ضرورت ہے. ابو بکر کون تھے؟ حضور کے امتی تھے. عمر کون تھے؟ حضور کے امتی تھے. عثمان کون تھے؟ حضور کے امتی تھے. علی کون تھے؟ حضور کے امتی تھے. طلحہ کون تھے؟ حضور کے امتی تھے. زبیر کون تھے؟ حضور کے امتی تھے. میدان کربلا میں اپنی گردن کٹانے والا امام حسین کون تھا؟ حضور کا امتی تھا. 6 مہینے کا علی اصغر کون تھا؟ حضور کا امتی تھا. جناب والا اپنی جوانی لٹانے والا علی اکبر کون تھا؟ حضور کا امتی تھا. محمد بن قاسم کون تھا؟ حضور کا امتی تھا. سلیبیوں سے دستر گریبان ہونے والا صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ حضور کا امتی تھا. خواجہ غریب نواز کون تھا؟ حضور کا امتی تھا. لیکن حق کسی نے حق ادا کیا. صدیق حق ادا کر دیا, عمر حق ادا کر دیا, عثمان حق ادا کر دیا, علی حق ادا کر دیا, طلحہ حق ادا کر دیا, زبیر حق ادا کر دیا, بغداد کے عبد القادر جیلانی حق ادا کر دیا, اجمیر کے خواجہ غریب نواز حق ادا کر دیا, مگر مصر کی سرزمین پر جلوہ فرما مدار پاک حق ادا کر دیا, بریلی کے اعلیٰ حضرت حق ادا کر دیا, صابر پاک نے حق ادا کر دیا. لیکن 1400 صدیوں کے بعد تو اور میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے, ذرا بتائے تو صحیح, تم نے دین کے لیے کیا کیا ہے, اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے گھر دیے لیکن تو نے اپنا وقت تک نہیں دیا. لوگوں نے اپنی جانیں دی لیکن تو نے اپنا وقت تک نہیں دیا. صبح اٹھا اپنے گھر کی فکر میں ہے, اپنے بال بچوں کی فکر میں ہے, اپنی بیوی کے فکر میں ہے, جناب من اپنے بچوں کی فکر میں ہے, اس دولت کے پیچھے ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ دولت فتنہ ہے, اس کے پیچھے پڑو گے ہلاک ہو جاؤ گے. اس عورت کے پیچھے ہے جس عورت کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یہ عورت فتنہ ہے, جس کے پیچھے اس کے پیچھے پڑے گا ہلاک ہو جائے گا. آج ہلاکت کی باتیں کرتے ہو, آج کہتے ہو لوگ ہمیں ظلم کے نشانہ بنائے ہوئے ہیں, کہتے ہو کہ لوگ ہمیں مار ڈال رہے ہیں, لوگ ہمیں تانا کس رہے ہیں, لوگ ہمیں ذلتوں میں ڈھکیل رہے ہیں. کیوں نہ ڈھکیلیں گے؟ صبح سے لے کر شام تک کام کیا ہے تیرا؟ صرف دنیا ہے. سوچ کیا ہے تیری؟ صرف دنیا ہے. محمد عربی کے دین کے بارے میں کون سوچے گا؟ یہ 15ویں صدی تک دین کو کون لے کر کے جائے گا؟ 16ویں صدی تک حضور کے دین کو کون لے کر کے جائے گا؟ 17ویں صدی تک دین کو کون لے کر کے جائے گا؟ اگر تو نے یا میں نے دین کے بارے میں نہیں سوچا اور اسی انداز میں ہم نے زندگی گزار دی اور ہم مر گئے, قسم خدا کی نہ تیرا نام لینے والا کوئی دنیا میں زندہ ہوگا نہ میرا نام لینے والا. یہی درد دینا چاہتا ہوں میں. کیا ہے؟ پوری زندگی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی فکر نہیں کی اور مر گئے. آج اگر ابو بکر کا عرس ہے تو اس لیے کہ وہ حضور کے لیے مرا تھا.
آج اگر خواجہ غریب نواز کو 800 سال گزرنے کے بعد لوگ یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ اس نے پوری زندگی حضور کو دی تھی، لیکن تو نے کچھ نہیں کیا حضور کے لیے، اور باتیں یہ سمجھتا ہے کہ تو زندہ رہے گا، خاک میں مل جائے گا، نہ تیرا نام باقی رہے گا، نہ تیری نسلیں باقی رہیں گی، سب مر جائیں گے، اور تجھے یاد رکھنے والا، تیرا نام لینے والا اس روئے زمین پر کوئی پیدا بھی نہیں ہوگا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، نہ دو الزام گنچی کو چمن کے باغباں تم ہو، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی۔ آؤ میں آپ کو معائنہ کراؤں اپنے نوجوانوں کا، اگر تھوڑی تلخ گفتگو ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو بھی کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ آج نوجوانوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے بولو؟ آج نوجوان اپنے بھائی کا نہیں ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے، اپنی ماں کا نہیں ہے، اس غیر شخص کا ہے کہ جس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ماں تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، اسے ایک وقت کی روٹی درکار نہیں ہے، اگر بیمار ہے تو اس کے لیے دوائی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اپنے یاروں کو لے کے ریسٹورنٹوں میں خوب اعلیٰ درجے کا کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ہے نوجوان کا حال۔ بیڑیاں ہمارا نوجوان 15 سال کے بچے پی رہے ہیں، سگریٹیں ہمارے بچے پی رہے ہیں، بیئریں شرابیں پینا ہمارے بچوں نے شروع کر دی ہیں۔ جناب والا اپنے محلے کی، اپنے خاندان کی، اپنے رشتہ داریوں کی بچیاں، لڑکیاں، بیٹیاں ہمارے نوجوانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ اور بات کرتے ہیں ہم ترقی کی۔ جن لوگوں نے ترقی دی تھی، آؤ صرف ایک کی کہانی سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں، کیسے ترقی ہوتی ہے۔ میں نام لینے لگا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی کا۔ اگر زندہ دل ہے تو زندگی بھر یاد رکھو گے یہ واقعہ تم۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے لیے بھیجا۔ جنگ کے سپہ سالار بن کر کے حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی پہنچے، لیکن چونکہ مختصر تھے، تھوڑے تھے، مقابل میں قیصر روم کا لشکر تھا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہاں یہ سینکڑوں تھے، مقابلہ نہیں ہو سکا، بڑا نقصان ہوا، مسلمان شہید کر لیے گئے، قید کر لیے گئے، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی کو بھی قید کر لیا گیا۔ لیکن قیصر روم نے بہت سنا تھا محمد عربی کے غلاموں کے بارے میں، یہ بھی سنا تھا کہ اس قدر کے جانثار ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھتے محمد عربی کے عشق کے آگے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بلال فارس سے آ جاتا ہے عشق میں، بلال حبش سے آ جاتا ہے عشق میں، سلمان فارس سے آ جاتا ہے عشق میں، اس قدر کے دیوانے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سن رکھا تھا۔ ادھر سے جب پتہ لگا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، حضرت عمر جس کی حکومت 22